السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم یا رب فقہنا فی الدین یا رب فقہنا فی الکتاب والسنہ اللہم علمنا علمک ودینک وسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الاعراف آیت نمبر 59 سے 64 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت مبارکہ کے آغاز میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اور اس سے متعلق دیگر باتیں بیان فرمائی تھیں، اور اب اللہ تعالی نے ترتیب کے ساتھ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کو بیان کرنا شروع کیا ہے، اور یہاں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ وہ سب سے پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے بعد اہل زمین کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد مدتوں ان کی اولاد راہ ہدایت پر قائم رہی، پھر آہستہ آہستہ ان میں بگاڑ پیدا ہونے لگا، اور یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ فساد فی الارض کی بنیاد شرک پر ہی اٹھتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق اس شرک کا آغاز اس طرح ہوا کہ اس قوم میں سے وقتاً فوقتاً 5 بزرگ اور صالح قسم کے لوگ وفات پا گئے، جنہیں دیکھ کر ہی اللہ تعالیٰ کی یاد آنے لگتی تھی۔ یعنی وہ نیک بزرگ لوگ تھے اور صالح قسم کے لوگ تھے۔ جب وہ وفات پا گئے اور ان کو جب بھی کوئی دیکھتا تھا تو ان کا رہنا سہنا، ان کا عبادت کرنا اور ان کی تواضع اور ان کے اندر عاجزی دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد آنے لگتی تھی۔ جب یہ بزرگ فوت ہو گئے، مر گئے، تو عبادت گزار لوگوں نے ان خلا کو بری طرح محسوس کیا۔ شیطان نے انہیں پٹی پڑھائی کہ اگر تم ان بزرگوں کے مجسمے بنا کر سامنے رکھ لو تو تمہیں مطلوبہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ یعنی ان کی بہت ہی جدائی ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور ان کو ہمیشہ یاد رکھ رہے تھے، اور ان کے پاس محرومی ہو رہی تھی کہ یہ صالح لوگ جو ہیں، یہ صالح بزرگ جو ہیں اب ہم میں موجود نہیں ہیں۔ اس خلا کو، اس خالی پن کو وہ محسوس کر رہے تھے، تو شیطان جو ہے وہ آن کر ان کو پٹھی پڑھانے لگا کہ تم ان بزرگوں کے مجسمے، پتھروں کے بت ان کی شکلوں کے بنا کر سامنے رکھ لو تو تم کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے، تمہارا اللہ کی عبادت میں اسی طرح دل لگا کرے گا جس طرح ان کی موجودگی میں لگا کرتا تھا۔ سادہ لوگ جو سادے لوگ تھے، سادی طبیعت کے لوگ تھے، شیطان کے اس فریب میں آ گئے، اور انہوں نے ان 5 بزرگوں کے مجسمے بنا کر مسجدوں میں اپنے سامنے رکھ لیے۔ یہ لوگ تو ان مجسموں کو دیکھ کر اللہ ہی کی عبادت کرتے رہے، یہ ان مجسموں کی پوجا پاٹ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ یادگاری کے طور پر انہوں نے مجسمے بنائے تھے تاکہ اللہ کی یاد ہم ویسے ہی کرتے رہیں جیسے یہ ہم کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے اور ہم اللہ کی اطاعت عبادت کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے تو مجسمے اس لیے بنائے تھے، وہ ان مجسموں کو دیکھ کر اللہ ہی کی عبادت کرتے رہے، مگر بعد میں آنے والی ان کی
नस्लों ने, उनकी आल औलादों ने इन्हीं मुजस्सिमों को पूजना शुरू कर दिया, इन्हीं मुजस्सिमों की परस्ती शुरू कर दी। और जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम मबऊस हुए तो उनकी कौम जो थी वो बुरी तरह इन 5 बुजुर्गों, जिनके नाम थे वद, सुवा, यगूस, यऊक और नसर, इनका जिक्र सूरत नूह में आता है और ये नाम भी सूरत नूह में आते हैं। और ये जो थे इन पूरे 5 बुजुर्गों की परस्तिश में फंस गए और इनकी परस्ती और उनकी पूजा पाठ करने लगे। नूह अलैहिस्सलाम का मरकज दावत इराक का इलाका था और गालिबन उस वक्त दुनिया का सिर्फ यही इलाका इंसानों से आबाद था और इब्तिदाअन दजला और फरात का दरमियानी इलाका आपकी तबलीग का मरकज बना। माँ सिवाय हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाकी तमाम अंबिया की दावत का आगाज शिर्क से मना करना और खालिस अल्लाह सुब्हानहू व तआला की परस्तिश से शुरू होता था कि शिर्क से रुकें, बचें और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और पूजा करें। और एक बिगड़े हुए माशरे की इस्लाह का आगाज हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी इसी दावत से किया और साथ ही इस बात पर मुतनब्बे कर दिया कि अगर तुम शिर्क से बाज ना आए तो तुम पर सख्त किस्म का अजाब वाक़ होगा। आपकी भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत यही थी। उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म अपनी कौम को पहुंचाया कि वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें। फरमाया, या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। ए मेरी बिरादरी के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। बेशक मुझको तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का बहुत ही डर है, यानी तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाए, मैं इससे बहुत ही डरता हूँ। जब तुम अल्लाह ताला के साथ शिर्क करते हुए इससे मिलोगे तो मुझे क़यामत के दिन के अजाब का डर है कि अल्लाह ताला तुमको अजाब करेगा। क़ालल मलअु मिन क़ौमिही, तो नौजवान की कौम में सरदार थे, वो कहने लगे यानी जमहूर सरदारों, कायदीन और इनमें से बड़े लोगों ने कहा। मलाउ यानी जो जमहूर थे, सरदार थे, बड़े बड़े कायद थे, उनमें से बड़े बड़े लोगों ने कहा, इन्ना लनराका फी ज़लालिम मुबीन, बेशक हम तुम्हें सरीह गुमराही में मुब्तला देखते हैं। तुम हमें जो ये दावत देते हो कि हम इन बुतों की पूजा को तर्क कर दें, जिनकी पूजा करते हुए हमने अपने आबा व अजदाद को, अपने बाप दादा को देखा है, तो ये सरीह गुमराही है। फासिकों और फाजिरों का यही हाल होता है कि वो नेक लोगों के बारे में ये समझते हैं कि वो गुमराही में मुब्तला हैं। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन में फरमाते हैं, व इज़ा रअऊहुम क़ालू इन्ना हाउलाइ लज़ाल्लून, और जब इन मोमिनों को देखते तो कहते कि बेशक ये तो गुमराह हो गए हैं, जिन्होंने अपने बाप दादा की रविश इख्तियार नहीं की, जिनकी पूजा पाठ वो किया करते थे। जब लोग उनकी पूजा पाठ छोड़कर सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की इबादत करने लगते हैं तो गुमराह लोग यही कहते हैं, उनके जो फाजिर और फासिक लोग हैं वो यही कहते हैं कि ये लोग जो अल्लाह की इबादत में लग गए हैं ये गुमराही में मुब्तला हो गए हैं। उनका नाम उन्होंने गुमराह रखा हुआ था। इसी तरह अल्लाह और भी बहुत सी आयत हैं जिनमें ये बयान किया गया है। अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत की मुखालफत में उमूमन सरदारान कुरैश ही पेश हुआ करते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत की मुखालफत में जब तबलीग अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ तौहीद की दावत देना, जब अंबिया अलैहिस्सलाम ये करते हैं तो उनकी दावत की मुखालफत में उमूमन जो है वो सरदाराने कौम के जो बड़े बड़े सरदार होते हैं, जो पेशवा और कायदीन होते हैं, वही ये पेश होते हैं, वही आगे होते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। इसकी बड़ी वजह तो ये होती है कि अगर वो नबी की दावत को कबूल कर लें, यानी उनके पीछे, उन सरदारों के पीछे चलने वाले, उनकी इताअत करने वाले
اور ان کا حکم ماننے والے اگر وہ نبی کی دعوت کو قبول کر لیں تو انہیں ان مناسب یا اس مقام سے دستبردار ہونا پڑتا ہے جو معاشرے میں انہیں حاصل تھا. یعنی وہ قائدین کہلاتے ہیں، سردار کہلاتے ہیں اور قوم کے بڑے کہلاتے ہیں، اور لوگ ان کے پیچھے چل کر ان کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں. اگر وہ نبی کی دعوت کو قبول کر لیں تو ظاہر بات ہے ان سرداروں کا منصب جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، گھٹ جاتا ہے، اور جو ان کو مقام اس معاشرے میں حاصل ہے وہ ان کے لیے ذلت کا باعث بن جاتا ہے. اس کے علاوہ جب نبی یہ دعوت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز، حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، تو اس سے خود بخود ان کے بتوں کی بھی توہین ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ان کی اپنی عقلوں اور آباء و اجداد کی عقلوں کی بھی توہین ہو جاتی ہے. لہذا یہ سردار قسم کے لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر فوراً بھڑک اٹھتے ہیں، اور یہی وہ طبقہ ہوتا ہے جس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے لا یخرج الا نکدا. پچھلے آپ نے سبق میں پڑھا ہے اس طرح ان کا خبث باطن کھل کر سامنے آ جاتا ہے. پھر صرف یہی نہیں کہ یہ لوگ خود دعوت قبول نہیں کرتے بلکہ اور لوگوں کو بھی، عام طبقے کو بھی اس راہ سے روکتے ہیں اور دعوت کو قبول کرنے پر طرح طرح کی پابندیاں لگا دیتے ہیں. اور ایسے لوگوں نے جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیا تو ان کا استدلال یہ تھا کہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دینے اور کوئی اور دین اختیار کرنے سے بڑی گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے. لہذا صریح گمراہی میں ہم نہیں بلکہ اے نوح تم ہی ہو، اور تمہارے جو پیچھے لگنے والے ہیں، تم کو ماننے والے ہیں، وہ ہیں. فرمایا قوم کی یہ بات سن کر نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. انہوں نے کہا اے میری قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے بلکہ میں تو پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے. ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون. میں تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو. رسول کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ مبلغ، فصیح، ناصح اور اللہ کے دین کا ایسا عالم ہوتا ہے کہ ان صفات میں اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اور پیغمبر کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفے کے دن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا جبکہ وہ بہت کثیر تعداد میں جمع تھے، فرمایا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ فَقَالَ بِإِصْبَعِ السَّبَابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ اللہم اشہد اللہم اشہد. اے لوگو، تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پہنچا دیا، اپنے فرض کو ادا کر دیا اور امت کی خیر خواہی کی آپ نے. تو آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے اور ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، پہلے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، پھر لوگوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے لوگو اللہم اشہد اللہم اشہد. فرمایا اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ ہو جا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پکار کو سنا، اور جب آپ نے اللہ کو مخاطب کر کے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہے اور اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے ان کو تیری توحید سمجھا دی ہے، توحید کی طرف دعوت دے دی ہے، اور تیرا پیغام میں نے ان کو پہنچا دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کے بارے میں فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اواجبتم، کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے؟ یعنی اس سے تعجب مت کرو، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت اور لطف و احسان فرماتے ہوئے تم ہی میں سے ایک شخص پر وحی نازل فرما دے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جاؤ اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو. وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے.
فرمایا قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ نوح علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ گمراہی میں نہیں بلکہ تم گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ کا رسول ہونے کی حیثیت سے اس کا پیغام تم کو پہنچا رہا ہوں۔ اگر تم میری دعوت قبول کر لو تو اس میں تمہاری ہی بھلائی اور خیر خواہی ہے۔ ایک تو تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے گی، دوسرے تم عذاب الہی سے بچ جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی، سبحان اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی دعوت کے جواب میں منکرین کی طرف سے ایک ہی جیسے اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی اعتراضات میں سے ایک یہ ہے کہ تم ہمارے ہی جیسے آدمی ہو کر اللہ کے رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ ہمارے ہی جیسے بشر ہو، تم رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ اس مقام پر اس اعتراض کا جواب نہیں دیا گیا، تاہم بہت سے مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس اعتراض کا جواب یہ دیا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کا اس کے سوا کوئی ذریعہ ممکن ہی نہیں کہ انہی کی جنس میں سے ایک رسول مبعوث کیا جائے جو انہی کی زبان میں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا سکے۔ آگے ارشاد ربانی ہے فَكَذَّبُوهُ، تو ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی، یعنی ان کی تکذیب اور مخالفت ہی کرتے رہے، اور ان میں سے بہت ہی تھوڑے لوگ ایمان لائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ اس کی صراحت فرمائی ہے۔ فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا، اور دوسری جگہ فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، سورۃ العنکبوت میں فرماتا ہے اللہ پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دے دی۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام کا قصہ جس اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں اور ان کی قوم میں جو سوال و جواب ہوئے وہ بس 2-4 ملاقاتوں میں ہو گئے ہوں گے۔ حالانکہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی تھی۔ نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن میں کئی بار آتا ہے، متعدد بار آتا ہے، اور ہر موقع پر کوئی نہ کوئی تفصیل مل جاتی ہے۔ یہ قرآن کا مخصوص انداز بیان ہے کہ جس مقام پر موضوع کی نسبت سے جتنا ذکر درکار تھا اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، کیونکہ قرآن کا مقصد محض قصہ گوئی نہیں ہے، بلکہ اس وقت جو بات انسانی ہدایت کے لیے اہم ہو صرف اتنی ہی قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ مثلا یہاں یہ موضوع جاری ہے کہ انبیاء کو ہمیشہ سے جھٹلایا جاتا رہا۔ جھٹلانے والے لوگ قوم کے سردار ہوتے ہیں جو اپنی ہٹ دھرمی پر اڑے رہتے ہیں، بالآخر ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے جو انہیں تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے یہاں اتنا ہی ذکر کیا گیا، اور جہاں نبی علیہ السلام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو مخالفین کے مظالم پر صبر کرنے کی تلقین مقصود تھی، یعنی جہاں پر اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ کو مخالفین کے جو آپ کے مخالف لوگ تھے ان کے ظلم پر صبر کرنے کی تلقین مقصود تھی، وہاں یہ بیان کیا گیا کہ نوح علیہ السلام نے تو 950 سال تک صبر کیا تھا، لہذا تمہیں بھی صبر کرنا چاہیے۔ اور جہاں نوح علیہ السلام کے نافرمان بیٹے کے غرق ہونے کا ذکر مقصود تھا، نیز یہ کہ وہ کیوں غرق ہوا، وہاں طوفان نوح کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے حالات کے متعلق قرآن مجید میں آپ کو اسی انداز کا بیان ملے گا۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، 9.5 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں مٹھی بھر لوگ اور بعض اقوال کے مطابق صرف 40 آدمی آپ پر ایمان لائے تھے، اور بعضوں کا کہنا ہے کہ 80 لوگ ایمان لائے تھے۔ جب نوح علیہ السلام باقی لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو آپ نے ان کے حق میں بد دعا کی کہ یا اللہ ان میں سے اب کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑنا، کیونکہ جس ہٹ دھرمی پر یہ اتر آئے ہیں ان کی اولاد بھی اب فاسق و فاجر ہی بنے گی۔
ان سے جو اولاد ہوگی وہ فاسق و فاجر ہی ہوگی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ پھر جب سیلاب آنا شروع ہوا تو آپ نے اس سے ذرا پہلے اپنے پیروکاروں کو اس میں سوار کیا، یعنی سیلاب آنے سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے اپنے ماننے والوں کو، پیروی کرنے والوں کو، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والوں کو اور نوح علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرنے والوں کو اپنی اس کشتی میں سوار کیا اور جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی بٹھا لیا۔ پھر سیلاب اس وسیع پیمانے پر آیا جس سے یہ ساری کی ساری بدکار قوم جو تھی ڈوب کر مر گئی۔ انشاءاللہ یہ قصہ آپ سورۃ ہود میں بھی پڑھیں گی۔ فرمایا انہم کانوا قوما عمین، انہم کانوا قوما عمین، اندھے اس لحاظ سے تھے کہ انہوں نے نہ حق و باطل میں تمیز کی، نہ اپنے نفع کو سوچا، بلکہ ایسے ہٹ دھرم واقع ہوئے تھے کہ اندھے ہو کر اپنی سرکشی اور رسول کی تکذیب اور بغاوت پر ڈٹے رہے، مگر بت پرستی سے باز نہ آئے، بت کی پوجا پرستی سے باز نہ آئے، بلکہ ایک دوسرے کو تاکید کرتے تھے، ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ دیکھو نوح کے کہنے پر چل کر کہیں اپنے معبودوں کو نہ چھوڑ دینا، اپنے باپ دادا کی تقلید کو نہ چھوڑ دینا۔ اللہ اکبر۔